100% ماڈرن میوزک اللہ سے دور کرتا ہے، 110%. چاہے وہ ٹیکنو ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پارٹی سانگز ہیں، چاہے وہ بالی ووڈ سانگز ہیں، چاہے وہ راک ہے، چاہے وہ میٹل ہے، چاہے وہ ہپ ہاپ اینڈ ریپ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم ٹو بیسٹ آف جنریشنز کلاس 4. اگر تو حج نہ ہو سکا کیونکہ وائی سی کا حج بھی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایشوز کی وجہ سے ابھی تک ویزاز نہیں لانچ ہوئے، تو اگر تو نہیں ہوتا تو یہ کلاس جاری رہے گی. جسٹ شروع میں اعلان کر رہا ہوں. اگر ہو گیا انشاءاللہ تو پھر اس کلاس کو بریک لگے گا، لیکن ہم اس کو دوبارہ کلاس کو عید کے بعد سٹارٹ کریں گے. اوکے، سو کمنگ ٹو دا کلاس، جزاک اللہ خیر فار کمنگ. آج جس صحابی کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹوٹلی اپوزٹ ٹو دا لاسٹ صحابی جن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ کلاس میں. بائی دا وے کون کون تھا بوائز سائڈ سے؟ کون تھا؟ اچھا، سسٹر سے ماشاءاللہ جی آپ تھے لاسٹ کلاس میں. اوکے، لاسٹ کلاس میں ہم نے مصعب بن عمیر کو ڈسکس کیا تھا، دا پرنس آف مکہ، ایکسٹریملی ہینڈسم، کیرزمیٹک، فیشن آئیکن، ٹرینڈ سیٹر، پرفیوم مشہور، کپڑے مشہور، برانڈیڈ چیزیں پہننا. سو آج جس صحابی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹوٹلی اپوزٹ ان دا سینس کہ اسلام لانے سے پہلے ان کا جو اسٹیٹس تھا اور جو ایک کہہ لیجیے فزیکل اپیرنس تھی، ٹوٹلی اپوزٹ مصعب بن عمیر سے. اور دا صحابی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس از عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا فقیہ الامہ، دا جائنٹ اسکالر، دا اسکالر جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس اسلامک فقہ کے یا اسلامک سائنس کے ان کے ہیں کسی اور صحابی کے نہیں ہیں، یعنی لٹرلی تھاؤزنڈس آف اسٹوڈنٹس ہیں ان کے. اور وہ لوگ جو مدرسہ میں ڈگری کرتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں، پراپر اسلامک سائنس پڑھتے ہیں، ان کو اچھے سے پتہ ہے عبداللہ بن مسعود کا اسٹیٹس، انہیں اچھے سے پتہ ہے ان کے اسٹوڈنٹس کا کہ جو تابعی ہیں، تابعی ہوتا ہے جو صحابی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، صحابی کو جس نے دیکھا ہوتا ہے. تو جتنے ٹاپ کے تابعی ہیں جن سے تفسیر آ رہی ہے قرآن کی، سبحان اللہ، جن سے جو ہے وہ فقہ آ رہی ہے، فقہ سمجھتے ہیں ہم، پورا ایک سبجیکٹ ہے، یعنی فقہ بیسکلی کہتے ہیں اصول شریعہ کو کیسے آپ نے سمجھنا ہے. اور بیسکلی اس میں دو مین ڈومینز ہوتی ہیں، فقہ العبادات اور فقہ المعاملات. فقہ العبادات مینس کہ نماز کیسے پڑھنی، نماز کا طریقہ، نماز باطل کب ہوگی، نماز کی شرائط کیا، یہ سب فقہ کا حصہ ہے. طہارت کی پوری ایک فقہ ہے، فقہ الطہارہ، ٹھیک ہے، طہارت کیسے کرنی، غسل جنابت، تو یہ سب فقہ العبادات میں آتا ہے. فقہ العبادات اور حج بھی، حج کا طریقہ، زکوٰۃ وغیرہ. فقہ المعاملات ہے کہ آپ نے ٹریڈ ٹرانزیکشنز کیسے کرنی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، طلاق کے کیا مسائل ہیں، مہر کے کیا مسائل ہیں، انہیریٹنس کے کیا مسائل ہیں، یہ فقہ المعاملات ہیں. تو عبداللہ بن مسعود سنگل ہینڈڈلی از دا صحابی جن سے تمام جو 4 اسکولز آف تھاٹ ہیں، امام ابو حنیفہ اور مینلی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، چاروں آلموسٹ انہی سے ڈیرائیو ہو رہے ہیں. اسپیشلی میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ، کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن مسعود لیوڈ آلموسٹ آل ہز لائف آفٹر دا وصال آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوفہ. تو کوفہ میں ایک پوری یونیورسٹی ایمرج ہوئی، مدرسہ، ایک پورا اسکول ایمرج ہوا عبداللہ بن مسعود کا، جس سے ہزاروں اسٹوڈنٹس نکلے لٹرلی. تو بہت صدقہ جاریہ عبداللہ بن مسعود کا امت پہ. اور دیکھیں آج کے دور میں عبداللہ بن مسعود میں نے سلیکٹ کیوں کیے، ٹو ٹیل دا یوتھ کہ یو ہیو ٹو بی فوکسڈ ان آرڈر ٹو ڈو سم تھنگ، یو ہیو ٹو بی فوکسڈ. آج کا جو دور ہے ہم بہت ڈی فوکسڈ ہیں، اور یقین کریں جو جین زی، جین الفا، اگر آپ خود سرچ کریں ون آف دا بگیسٹ پرابلمز ود دس جنریشن، تو آپ کو بہت بڑا پرابلم ڈسٹریکشنز اور ڈی فوکسڈ ہونا نظر آئے گا. اور ہمیں بے چینی بہت ہے، تذبذب بہت ہے اس جنریشن میں، اسی لیے ہمیں بہت زیادہ ہم ایکسپلورڈ کرتے ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس کی بہت کمی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھبرا جاتے ہیں، ہمیں ریئیکٹ کرنا نہیں آتا، کیونکہ ریلز بہت دیکھنا، سوشل میڈیا کا بہت استعمال کرنا، اس سے پرسنالٹی میں بہت چینجز آتی ہیں، وی کانٹ ڈینائی دیٹ. اس سے ڈوپامین کی ویلیو بہت زیادہ بڑھتی ہے، اور ڈوپامین از اے ویری ڈینجرس کیمیکل، اگر اس کی ویلیو بہت بڑھ جائے اس وجہ سے پھر ہمیں غصہ بہت ہے، ہمیں ٹالرنس بہت کم ہے، ہمیں وہ والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ فوکس ہو کے کوئی کام کیا جائے، کیونکہ ہمارا فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ بعد فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہی از اے گریٹ ایگزامپل آف فوکس، عبداللہ بن مسعود، کہ ان آرڈر ٹو اچیو سم تھنگ گریٹ یو ہیو ٹو بی فوکسڈ. اور علم میں یہ ایسا فوکس ہو گئے، اور قرآن کو انہوں نے ایسا فوکس بنا لیا کہ اللہ کے نبی، دیکھیں قرآن از دا فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج. فقہ بھی قرآن سے ہی نکل رہی ہے نا، سب سے بڑی فقہ کی کتاب تو قرآن اٹ سیلف ہے، شریعہ کی کتاب، لاء کی کتاب، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں. تو ہی واز اے گریٹ اسکالر آف قرآن، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں سے لرن دا قرآن فرام 4 پیپل. نمبر 1 عبداللہ بن مسعود، نمبر 1 عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے. اور پھر ایک بات بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور عمر بن الخطاب، اور کون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ عمر بن الخطاب اور ابو بکر.
سو امیجن دا آڈینس کہ ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن الخطاب آڈینس ہیں، اور کیا آڈینس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں ان کی تلاوت سننے کے لیے. یعنی کس لیے آئے تھے؟ خود تہجد پڑھنے، خود دعائیں کرنے، لیکن ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تھوڑی سی اونچی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ نساء ریسائٹ کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ول یو بلیو اٹ 100 آیات ان کی سنی. 100 آیات سننے میں 15-20 منٹ یا 25-30 منٹ لگ جاتے ہیں. 100 آیات سنی عبداللہ بن مسعود کی ریسائٹ کرتے ہوئے، اور مسکرائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو اور عمر کو کہا، یعنی عبداللہ بن مسعود کو آواز نہیں گئی لیکن انہوں نے کہا اگر کسی نے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے تو ام معبد سے سیکھے. یہ اصل میں ان کا جو ہے وہ ٹائٹل تھا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ ان کی والدہ کی نسبت سے ہے. تو اسی طرح کہا کہ اگر کسی نے قرآن اس طرح سیکھنا ہے جیسے فریش نازل ہوا ہے، اللہ اکبر، تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. عبداللہ بن مسعود خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ 70 سوراز میں نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ حفظ کی ہیں، ڈائریکٹ. واٹ این آنر. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اس میں کوئی دیر از نتھنگ بوسٹفل اباؤٹ اٹ، یہ صرف عبداللہ بن مسعود اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے آنر کیا کہ قرآن اس لیول پہ میں نے سیکھا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی قرآن کی سورہ نہیں ہے، ناٹ اے سنگل سورہ، جو مجھے نہ پتا ہو کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی. اور یہ ہے تفسیر. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ اسی کو کہتے ہیں نا، تفسیر یہی ہے کہ آپ کو یہ تو پتا ہو نا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سورہ کا، اس آیت کا اور آیت کے بارے میں بھی کہتے ہیں قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ہے کہ مجھے نہ پتا ہو کہ کب نازل ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں، ایک طرف عبداللہ بن مسعود ہیں، دوسری طرف آج کے ماڈرن ریشنل تھنکرز ہیں، تو عقل کیا کہتی ہے کس کی تفسیر لی جائے؟ عبداللہ بن مسعود کی لی جائے. اور میں اکثر میوزک پہ سوال ہوتا ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس کے یوز پہ، تو یہ جو سورہ لقمان کی آیا ہے آیت نمبر 6، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئرلی وہ بتاتے ہیں کہ آیا یہ ہے جی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو انسانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں یوزنگ لہو الحدیث. ٹھیک ہے، لہو الحدیث کے ورڈ ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 6. عبداللہ بن مسعود 3 بار قسم کھا کے کہتے ہیں، بالکل صحیح قول ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، تفسیر ابن کثیر میں نقل ہے، تفسیر تبری میں نقل ہے. عبداللہ بن مسعود 3 بار قسم کھا کے کہتے ہیں دس ریفرز ٹو سنگنگ گرلز اینڈ میوزیکل انسٹرومنٹس، دس ریفرز ٹو سنگنگ گرلز اینڈ میوزیکل انسٹرومنٹس. 3 بار قسم کھا کے کہا. ٹھیک ہے، کس کے بارے میں؟ لہو الحدیث کے بارے میں. اب یو کین میک آل سارٹس آف انٹرپریٹیشنز ماڈرن دور کے مطابق، جیسے حمزہ علی عباسی آج کل بہت کر رہے ہیں. آئی ریسپیکٹ ہم، اپنے بھائی ہیں، لیکن یہ کہ آج کل بہت وہ میوزک کے اوپر جاوید احمد غامدی صاحب کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے، اس پہ یوسف القرضاوی کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے. یوسف القرضاوی از اے بگ نیم، الازہر یونیورسٹی کے بہت بڑے عالم. لیکن یو کین آرگیو اباؤٹ اٹ کہ نہیں یہ وہ والا میوزک حرام ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، اکارڈنگ ٹو دس آیا بھی. ٹھیک ہے کہ دیکھیں اللہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں یوزنگ لہو الحدیث. یو کین آرگیو اباؤٹ اٹ، لیکن عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ وہ والا میوزک حرام ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے. انہوں نے کہا میوزک حرام ہے، اینڈ آف ڈسکشن. ٹھیک ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات ہو رہی، ووکلز نشیز وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اچھا گنگنانا، ووکلز اچھے ہونا، یوزنگ نیچرل ساؤنڈز، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم بات کریں میوزیکل انسٹرومنٹس. تو خیر ڈسکشن ٹاپک کہیں اور جا رہا ہے، میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں، اس سے سیکھ لیں. کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ فرقہ واریت بہت ہے، ہم دین کیسے سمجھیں؟ تو اللہ اور اللہ کے نبی نے بڑا زبردست فارمولہ دے دیا ہے. کیسے؟ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی کے راستے سے ہٹے باوجود اس کے کہ اس تک ہدایت آ چکی ہے، اور سبیل المومنین کے علاوہ کوئی راستہ چوز کرے، دا وے آف دا بلیورز کے علاوہ کوئی راستہ چوز کرے، تو ہم اس کو گمراہ کریں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سورہ نساء کی بڑی سخت آیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سبیل المومنین کیا ہے؟ سبیل المومنین ہے دا وے آف دی مومنین، دا وے آف دی اسلاف. وہ کون ہے اسلاف؟ اس آیت کی تفسیر ایک حدیث نے کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best of generation is who? My companions. And then who? Their companions. کون؟ تابعین. And then who? تبع تابعین. تو اللہ کے نبی نے آپ کو بڑا زبردست فارمولہ دے دیا دین کیسے سمجھنا ہے. اٹس کرسٹل کلیئر. دین ایسے سمجھنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بات بتائے، چاہے وہ قرآن کی دلیل لے آئے، حدیث کی دلیل لے آئے، آپ نے کاؤنٹر یہ دیکھنا ہے اپنے مائنڈ میں کہ کیا یہ جو دلیل دے رہے ہیں صاحب، کیا صحابہ نے بھی یہی سمجھا ہے اس آیت سے؟ کیا صحابہ نے بھی دین کو اس طرح لیا ہے؟ اسلاف کی میتھڈالوجی یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسلاف کون ہے؟ مینلی تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، اور ان کے بعد بھی انشاءاللہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں، آپ کو کوئی مثال دے سکتا ہے، آپ کسی سے آرگیو کر سکتے ہیں کہ مزارات پہ جانا وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ثابت نہیں ہے اس طرح سے مزارات پہ جانا. اب کوئی آپ کو کاؤنٹر کر سکتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ تو قرآن میں ہے. تو آپ بہت حیران ہوں کہ قرآن میں کہاں پہ ہے. تو آپ کو دلیل دے سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ثابت ہے کہ نیک بندے کی بارگاہ پہ جا کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. مین آرگومنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے،
تو وہ دلیل کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بڑی عبادت کر رہی ہیں اپنے حجرے میں، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، سورہ مریم میں، اور اللہ سے کیا دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، میں بوڑھا ہو گیا، مجھے اولاد عطا فرما۔ اب یہ دلیل ہے کہ لہٰذا ثابت ہوا کہ نیک بندے کی بارگاہ، اچھا یہ تو بارگاہ ہے نا، بارگاہ سے قبر کہاں پہ آ گئی، مقبرہ کہاں سے آ گیا، وہ خود ہی دلیل بنا لی، بارگاہ از اکول ٹو مقبرہ ایز ویل۔ تو ثابت ہوا کہ کسی کے مقبرے پہ جا کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، نیک انسان کے مقبرے پہ جا کے۔ اب ٹھیک ہے، دلیل ہے، قرآن کی آیت پیش کی جا رہی ہے، وی رسپیکٹ دیٹ، لیکن وی ول آسک کہ کیا صحابی نے بھی اس طرح سمجھا اس آیت کو؟ کیا تابعی نے بھی اس طرح سمجھا اس آیت کو؟ کیا تبا تابعی نے بھی اس طرح سمجھا ہے؟ سمجھا ہے تو عمل کہاں ہے؟ ویئر از دی عمل؟ ویلڈ کویسچن ہے نا، ان کا عمل کہاں ہے اس آیت پہ؟ آپ کوئی عمل دکھا دیں کہ مقبرہ ہے کوئی، وہاں پہ جا کے صحابی نے دعا کی ہے۔ اینی وے، یہ ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی، میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، میرے ذہن میں بھی یہی مثال آئی تھی، بے شمار مثالیں ہیں کہ پیپل دے انٹرپریٹ قرآن اکارڈنگ ٹو دیئر اون ویمز اینڈ ڈیزائرز، اور جب آپ کے کوئی پرنسپلز نہیں ہیں، کوئی اصول نہیں ہے دین سمجھنے کے، یو ول اینڈ اپ میکنگ اینی تھنگ حلال، اینی تھنگ حرام۔ آپ کا جب دل کرے گا قرآن کے کسی ورڈ کو لٹرل لے لیں گے، جب دل کرے گا قرآن کے کسی ورڈ کو جو ہے وہ میٹافورک لے لیں گے۔ ہو گارنٹیز دیٹ؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سورہ جو ہے یہ بقرہ کی آیت نمبر 142، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ کہتے ہیں the foolish among the people will say, referring to the Jews, what has turned the prophet and the believers away from their qibla عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا which they used to face۔ بچے کو پتا ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے جی کیا واقعہ ہے یہ؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جیوز نے کہا کہ کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے پھیر دیا؟ کون سا قبلہ؟ مسجد الاقصی۔ سب کو پتا ہے، سیرت میں ہے کہ مسجد الاقصی پہلا قبلہ تھا مسلمانوں کا، اور اس کے بعد چینج ہوا اور کعبۃ اللہ۔ اب ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے جو شاید کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبلہ ہمیشہ سے کعبہ ہے، اور یہ ایک سازش کی گئی ہے مسلمانوں کے ذہن میں، یعنی دے ڈینائی دا امپورٹنس آف مسجد اقصی، دے سے کہ مسجد اقصی کوئی پہلا قبلہ نہیں تھا۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ شروع سے کعبۃ اللہ جو ہے وہ عبادت کی جگہ تھی اور قبلہ اول تھا، یہ بھی قرآن میں سورہ البقرہ میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس لیے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس سے جوز کی امپورٹنس واضح ہوتی ہے، اور ہم اس طرح نہیں مان سکتے کہ قرآن ایسی بات کرے کہ جوز کی کوئی امپورٹنس ہے، وہ اس سینس میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ صاف قبلے کا ورڈ ہے، صاف قبلے کا ورڈ ہے، تو وہ یہاں پہ اس کو میٹافورک بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں قبلے سے مراد ہے، جیسے آپ اردو میں نہیں کہتے فلانے کا قبلہ نہیں درست، یہاں قبلے سے مراد ہے ڈائریکشن۔ تو یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوز مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کی ڈائریکشن بدل گئی، ان کے طور طریقے بدل گئے، قبلے سے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ طور طریقے بدل گئے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہو گیو یو دا اتھارٹی ٹو انٹرپریٹ قبلہ ایز طور طریقہ؟ کوشچن ریز ہوتا ہے نا، آپ نے خود سے اپنی مرضی سے کہ پوری مین سٹریم کی انٹرپریٹیشن چھوڑ کے، ساری مین سٹریم انٹرپریٹیشن، حدیث چھوڑ کے، سیرت چھوڑ کے، تاریخ چھوڑ کے، آپ نے خود سے ایک انٹرپریٹیشن کر دی کہ اس سے مراد طور طریقہ ہے۔ میں آپ کو کئی اور مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ٹاپک سے ہم دور نکل جائیں گے، لیکن یہ چیزیں میں آپ کو سائڈ پہ اس لیے بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بیسک سوالات ہیں نا آج کی یوتھ کے، کہ دین کو کیسے سمجھیں۔ دیکھیں دین کو ویری سمپل، فالو دا اسلاف، فالو دیئر میتھڈالوجی، جسٹ سی انہوں نے دین کو کیسے سمجھا ہے، اور ان کے تمام اوپینینز پروٹیکٹڈ ہیں۔ جو کہے ان کے اوپینینز نہیں پروٹیکٹڈ، اس کو بیسک علم بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری لکھی گئی، صحیح مسلم لکھی گئی، وہ تو بہت بعد میں چلے ہیں، اس سے پہلے صحابہ کے اوپینینز موجود ہیں، صحابہ کے اجماع کنسنسس موجود ہیں، ان کی ڈسکشنز موجود ہیں۔ تو آپ سب چھوڑ کے ماڈرن انٹرپریٹیشن کی طرف جاؤ گے تو پھر گمراہی کے چانسز بھی زیادہ ہیں، اور آپ خود جو ہے وہ فرقہ واریت کریٹ کرو گے، کیونکہ پھر آپ اصولوں کو فالو نہیں کرو گے۔ تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، دا گریٹ صحابی، ہی از دا ون جن سے ہم قرآن کی تفسیر سیکھیں گے، کہ سب سے پہلے دیکھیں گے اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا، پھر صحابی نے کیا بیان کیا۔ تو میں آپ کو میوزک کی بات بتا رہا تھا کہ میں جس میتھڈالوجی کو فالو کرتا ہوں اس میں کلیئر ہے، عبداللہ بن مسعود نے قسم کھا کے کہہ دیا 3 بار کہ اس سے مراد یہ ہے، تو اینڈ آف ڈسکشن ہے۔ خیر چلیں، آپ یہ بھی نہ لیں، آپ صحیح بخاری کی حدیث بھی اگنور کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرب قیامت کے قریب میری امت سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو معازف کو، الکوہل کو اور معازف کو حلال بنا لیں۔ اب معازف کلیئر میوزیکل انسٹرومنٹس کو کہتے ہیں، عربک گرامر، عربک لینگویج کے مطابق۔ چلیں آپ اس کو بھی اگنور کر دیں، اور یہ میں آپ کو پوائنٹ ایکسٹرا ایک بتا دوں کہ دیکھیں جاوید احمد غامدی صاحب رسپیکٹیبل ہیں، بزرگ ہیں، اپروچ دیکھنی چاہیے کہ اپروچ بہت ڈفرینٹ ہے۔ اپروچ بیسکلی وہ یہ والی اپروچ انہوں نے اڈاپٹ کر لی کہ اجماع ہم پر حجت نہیں ہے، امت کا اجماع، اور نہ ہی حدیث لا میکنگ باڈی ہے، حدیث وہی نہیں ہے،
ہمارے اور ان میں مین ڈفرینس اہل سنہ والجماعت اس اسکول آف تھاٹ میں ہے یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں حدیث بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. کون سی حدیث؟ صحیح حدیث. ٹھیک ہے، لا میکنگ باڈی ہے، وہی ہے، لا بنانے کی حیثیت ہے حدیث میں. تو یہ مین ڈفرینس ہے. تو خیر وہ مانتے ہیں، ان کا اسکول آف تھاٹ مانتا ہے ان حدیث کو کہ ماضف ٹھیک ہے ذکر آیا ہے قرب قیامت، لیکن وہ ایک انٹرپریشن کرتے ہیں. انٹرپریشن یہ ہے کہ دیکھیں وہ والے ماضف جو اللہ سے دور لے جائیں وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یوزنگ وچ آیا، یہی آیا سورہ لقمان کی. اسی طرح سورہ الاعراف کی ایک آیا پیش کی جاتی ہے جس میں اللہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے چیزیں حرام کی ہیں؟ اللہ کی حرام کردہ چیزیں صرف یہ ہیں. سورہ اعراف کی آیا شرک، ظلم، اس کے بعد قتل، وہ ایک لسٹ ہے پوری. ٹھیک ہے، تو وہ یہ آرگیو کرتے ہیں اس میں میوزک کا ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت بیسک جو ہے بات ہے کہ قرآن میں کئی چیزیں جن کا نام لے کے ذکر نہیں ہے، اصول بیان ہے. یوزنگ سیم اپروچ کہ نہیں میوزک کا نام ہونا چاہیے پھر میں مانوں گا قرآن میں، پھر میں مانوں گا میوزیکل انسٹرومنٹ کا نام ہونا چاہیے. یوزنگ سیم پرنسپل. آپ مجھے بتائیں قرآن میں کہاں ہے کتا حرام ہے؟ کتے کا ورڈ دکھائیں کہ کتا کھانا حرام ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے چیل نہیں کھا سکتے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے چوہا نہیں کھا سکتے؟ ورڈ ہونا چاہیے، چوہے کا ورڈ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر کھا سکتے ہیں سیدھی. پھر تو یہ آرگومنٹ ہے نا. تو ضروری نہیں ہوتا قرآن کسی چیز کا نام لے کے بیان کر دے. قرآن نے اصول ڈیفائن کیے ہیں کہ تمہارے رب نے طیب حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں. تو یہ ایک اصول بیان کر دیا قرآن نے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اینی تھنگ جو پوائزنس ہے، جو طیب کی کیٹیگری میں نہیں ہے، جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ حرام ہے. obvious اصول بیان ہو گیا. تو کیا یہی اصول میوزک میں نہیں لگ سکتا؟ آپ دیکھیں کہ خود بتائیں، اپنے دل سے پوچھیں. آئی انڈرسٹینڈ کمزوری ہوتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، سن لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن میں آپ کو دل سے پوچھیں ماڈرن میوزک وٹ گڈ از ان دیٹ؟ دل سے پوچھیں وٹ گڈ از ان ماڈرن میوزک. چلیں غامدی صاحب کا اوپینین لے لیں کہ وہ میوزک حرام ہے جو اللہ سے دور کرتا ہے. 100% ماڈرن میوزک اللہ سے دور کرتا ہے، 110%. چاہے وہ ٹیکنو ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پارٹی سانگز ہیں، چاہے وہ بالی ووڈ سانگز ہیں، چاہے وہ راک ہے، چاہے وہ میٹل ہے، چاہے وہ ہپ ہاپ اینڈ ریپ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے لیرکس دیکھ لیں، لیرکس نکال لیں، اس کے بعد وہ میوزیکل ٹیونس نکال لیں. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایز لانگ ایز آپ صحابہ کی میتھڈالوجی پہ انشاءاللہ رہیں گے اور دین کو ویسے انڈرسٹینڈ کریں گے جیسے فرسٹ 3 جنریشنز نے انڈرسٹینڈ کیا، انشاءاللہ یو ول بی گڈ اور آپ پریشان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور دیٹ از دا سیفسٹ موسٹ اپروچ. آپ سیفسٹ موسٹ اپروچ میں باقی یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ. نہیں فلانے اس طرح کہہ رہے ہیں، ماڈرن ریشنل تھنکر یہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس حدیث کا یہ بھی پہلو، یو کین آرگیو اباؤٹ اٹ، لیکن سیفسٹ اپروچ میں نے آپ کو بتا دی. اوکے، سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک. یہ ٹٹ بٹس میں دیتا رہتا ہوں چھوٹے چھوٹے تاکہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا سائڈ نالج بھی آتا جائے. سو عبداللہ بن مسعود دا فقیہ الامہ، دا گریٹ اسکالر. میں نے کہا یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہیں مصعب بن عمیر سے. اس کی وجہ یہ کہ مصعب بن عمیر از اے ویری ہینڈسم کیرزمیٹک صحابی. عبداللہ بن عمر جو ہے عبداللہ بن مسعود جو ہیں، پہلی تو بات یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن میں آتے تھے مکہ کے، ناٹ سلیو بٹ جیسے اقامہ سسٹم ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اقامہ سسٹم کو عرب میں، جیسے آپ جو ہے وہ اپنا ایک کفیل لے لیتے ہیں اور کفیل جو ہے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سسٹم شروع سے چل رہا ہے وہاں پہ مکہ اور عرب میں. تو ہی واز سم ونز یو کین سے اس کو کیا کہیں گے، جو بھی ایک ایگریمنٹ کے مطابق ہوتا ہے، سیکنڈ کلاس سٹیزن. جیسے آج آپ یو ایس میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک خاص ویزا ملتا ہے جو آپ کو پورے رائٹس نہیں دیتا، آپ کوئی ہائی لیول جاب نہیں کر سکتے، آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں، اسٹور میں کام کر سکتے ہیں، لیکن یو کین ناٹ ڈو جاب آف این انجینئر یا ڈاکٹر. تو کچھ ویزاز ہوتے ہیں. تو یہی بات تھی، ان کا اسٹیٹس یہ تھا. اور ان کا جو آپ کہہ لیجئے اقامہ جس نے دیا تھا، جو ایک قسم کا مالک بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک قسم کا مولا، ہی واز عقبہ بن ابی معیط. اور یہ خبیث کون ہے عقبہ؟ ہی از دا ون جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجڑی پھینکی تھی. وہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. تو ہی از دیٹ پرسن. تو ہی واز ویری شارٹ ہائٹڈ، تاریخ میں آتا ہے واللہ عالم کتنے، لیکن یہ کہ کچھ اسکالر نے لکھا ہے ایون لیس دین 5 feet. ٹھیک ہے، اور کمپلیکشن بھی کافی ڈارک تھا اور ایکسٹریملی سلم، ایکسٹریملی تھن. وہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایکسپیڈیشن سے واپس آ رہے تھے، تو عبداللہ بن مسعود بھی ساتھ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا جو ہے وہ حکم دیا کہ مسواک میں کرنے کا دل کر رہا ہے، مسواک تھی نہیں. تو عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ ٹری پر چڑھے، کیونکہ ان میں بڑا پیشن تھا، انتھوزیازم تھا ٹو سرو رسول اللہ. تو وہ ایک ٹری پر چڑھے، مدینہ کی بات ہے، کافی بعد کی بات ہے. تو مسواک بنانے لگے ٹری سے، ایک ٹہنی کاٹ رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے صحابہ دھوتی ٹائپ پہنتے تھے، تو ان کی دھوتی یا جو بھی کپڑا پہنا تھا تھوڑا سا اوپر ہوا یا ہوا چلی تو ان کی شنز، پنڈلی، ٹانگیں واضح ہو گئیں. اب صحابہ انسان تھے تو صحابہ ہنسے، 2-3 صحابہ ہنسے اور آپس میں خسر پسر کی. لک ایٹ ہز شنز، بہت پتلی تھیں اور تھوڑی سی کرو بھی تھیں.
ابو جہل مذاق بھی اڑاتا تھا اس بات پہ, کہتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد, ہنستا تھا, کہتا تھا محمد ہمیں عبداللہ بن مسعود سے ڈراتا ہے کہ فارس اور شام فتح کریں گے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے نا فارس فتح ہوگا, شام فتح ہوگا, تو وہ آگے سے کہتا تھا یہ دیکھو اس سے ڈراتے ہیں, یہ پتلی ٹانگوں والا چرواہا. تو صحابہ ہنسے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم صحابہ کی طرف دیکھا, کہا آر یو لافنگ ایٹ دوز لیگس, بائی اللہ آن دا ڈے آف ججمنٹ دوز لیگس ول بی ہیویئر دین ماؤنٹین احد. اللہ اکبر, ماؤنٹ احد سے بھی زیادہ بھاری ہوگی یہ لیگس. اس سے ایک تو ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بہت ڈیفینڈ کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت سوسائٹی بنائی تھی, اتنی پیاری سوسائٹی بنائی تھی جہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے علم کی وجہ سے تھی, اس کی پارٹی کی وجہ سے تھی, نہ کہ لکس, نہ کہ گیجٹس, نہ کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ایکسٹریملی مٹیریلسٹک انفارچونیٹلی, بٹ اینی وے دس واز دا سوسائٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریٹڈ. تو یہ ان کی اپیرنس کے بارے میں آتا ہے, اور اسی لیے میں نے آپ کا اپوزٹ ٹو مصعب بن عمیر, بٹ مچ ہائر اسٹیٹس دین مصعب بن عمیر. سبحان اللہ, یعنی اسلام میں کیسی کیسی مثالیں ہیں صحابہ کی, کہ ایک صحابی ایک طرف بہت ایکسٹریم ہینڈسم صحابی نظر آ رہا ہے, دوسری طرف ورلڈلی لیول سے دیکھا جائے تو ناٹ سو گڈ لکنگ اینڈ ناٹ سو ویلدی اینڈ کوئی اسٹیٹس نہیں ہے خاص, بٹ ہی گوز آن ٹو بیکم ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز. ان فیکٹ ہی گوز آن ٹو انسپائر تھاؤزنڈس کیا بلکہ ملینس. تو یہ ان کا موٹا موٹا بیک گراؤنڈ. انشاءاللہ اب آتے ہیں ڈیٹیلڈ ایک بیک گراؤنڈ میں, ان کا قبیلہ کیا تھا اور سٹوری کیا ہے ان کی کنورژن کی. بہت خوبصورت, بہت مزے کی سٹوری ہے, اور بلکہ ان کے بارے میں وہ بھی جنات کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پورا واقعہ ہے وادی نخلا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے, سیرت اگر آپ نے پڑھی ہے تو عبداللہ بن مسعود واز ود ہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود اتنا زیادہ ہوتے تھے رسول اللہ کے ساتھ کہ ابو موسیٰ اشعری کا نام آپ نے سنا, وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک بار مدینہ آئے تو ہی ہیڈ مسٹیکن عبداللہ بن مسعود ایز اے اہل بیت, اہل البیت. وہ سمجھے کہ یہ شخص رسول اللہ کے خاندان سے ہے. وجہ کیا ہے؟ ہی سیڈ اتنا اوپن آ جا رہے تھے رسول اللہ کے گھر میں جیسے گھر کا فرد آتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ این آنر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونس سیڈ ٹو عبداللہ بن مسعود کہ عبداللہ یا ابن ام عبد جو ہے یہ ان کی والدہ تھی, ٹھیک ہے, تو ان کو پیار سے رسول اللہ ابن ام عبد کہتے تھے. کہا یا ابن ام عبد, یو ہیو دا پرمیشن ٹو لفٹ مائی کرٹن وین ایور یو وانٹ, اینڈ یو ہیو دا پرمیشن ٹو لسن ٹو مائی سیکرٹ کنورسیشنز. اللہ اکبر, واٹ این آنر. اب یہ لٹرل نہیں ہے کہ کرٹن جب بھی اٹھا لو, اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ انہیں اجازت دے رہے, تم آ سکتے ہو, بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہو. تو اس لیے کئی لوگ جب دیکھتے تھے عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ کے ساتھ, وہ سمجھتے تھے اہل بیت ہیں. اور واٹ اے ٹائٹل عبداللہ بن مسعود گاٹ, صاحب النالین. سنا آپ نے ٹائٹل عبداللہ بن مسعود کا؟ کیوں کہا جاتا ہے نالین؟ کیا ہوتا ہے جی؟ سلیپرز. صاحب النالین اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بڑا ایک کیوٹ سین ہوتا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چپل تھی, جو سلیپرز تھے, ان کو بغل میں یوں رکھ کے گھومتے تھے, یعنی زمین پہ نہیں رکھتے تھے. اللہ اکبر, واٹ اے لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیے بھی کہ کوئی اٹھا نہ لے یا کوئی نقصان نہ ہو جائے, تو اپنے بغل میں رکھ کے پھرتے تھے رسول اللہ کے پیچھے آگے, جب بھی وہ کہیں جاتے تھے تو ان کا نام ہی پڑ گیا کمپینین آف دا سلیپرز, صاحب النالین, عبداللہ بن مسعود کا. تو عبداللہ بن مسعود ایک سفر پہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو وادی نخلا سے واپس سے گزر رہے تھے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دم رکے اور ایک لائن ڈرا کی چھڑی سے, اور ہمیں کہا اس لائن کو کراس نہیں کرنا, نو میٹر واٹ, اینڈ ویٹ فار می. صحیح واقعہ بالکل. تو کہتے ہیں ہم ایک دم رک گئے, باقی صحابہ بھی تھے کچھ, آئی تھنک زید تھے, ان کے منہ بولے بیٹے اللہ کے نبی کے. تو کہتے ہیں کہ ایک دم کالے بادل, جس طرح ٹوسٹر نہیں ہوتا اس طرح بہت سپیڈ کے ساتھ گھومتے ہوئے کالے بادل آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہے, اور ہمارے نبی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ایک دم. اینڈ وی ور سرپرائز کہ یہ کیا ہوا. ایکچولی وہ جنات تھے. میں نہیں کہتا جنات کی ریئل فارم تھی, لیکن اٹ واز سم وے آف جنات ٹو انٹریکٹ. اور کچھ لوگ یہ آج کل تھیوریز دیتے ہیں نا, پورٹلز, وارم ہولز, جنات شاید دوسری ڈائمینشن میں رہتے ہیں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ انسیڈنٹ کہ ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو دین ہی سیڈ وی ویٹیڈ, شام ہو گئی, ہم پریشان ہو گئے, لیکن ہم نے نہیں اسٹیپ آن کیا آگے. اب یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سے آگے اسٹیپ نہیں کرنا, کہ ایسا نہ ہو نا جنات پہرا دے رہے ہیں, ایسا نہ ہو کوئی لڑائی ہو جائے. تو دین ہی سیڈ کے پھر رسول اللہ واپس آئے اسی طرح ایک دم, اور وی ور ریلیوڈ. تو پھر انہوں نے آ کے بتایا جنات کی ایک جماعت جو ہے مجھے لے گئی تھی, دے وانٹیڈ ٹو لرن دین. اور پھر بتایا کہ انہوں نے مجھ سے کیا کیا پوچھا. انہوں نے مجھ سے اپنی خوراک کے بارے میں پوچھا, تو میں نے کہا کہ جو ہڈیاں ہیں وہ خوراک ہے تم لوگوں کی. پھر اپنے جانوروں کی خوراک کے بارے میں پوچھا, دیٹس انٹرسٹنگ, جنات کے بھی جانور ہیں. تو میں نے کہا کہ جو ہمارے جانوروں کی گوبر ہے وہ تمہارے جنات کی خوراک ہے. تو جنات کے جو جانور ہیں, ہو نوز, یہ جو مائتھولوجیز بنی ہے کنگ کانگ اور گاڈزیلا, ہو نوز, جسٹ ایک چٹکلا چھوڑ رہا ہوں. تو بہرحال بہت سی مائتھولوجی میں آپ کو پتہ نا عجیب و غریب جانور اور عجیب و غریب کریچرز تھرو آؤٹ ہسٹری میں ڈرا کیے گئے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں.
تو ہو نوز کہ کبھی جنات بہت اوپن پھرتے ہوں, ان کے اینیملز بھی نظر آتے ہیں, اسپیشلی حضرت سلمان کے دور میں, وہ تو کلیئر قرآن میں بھی آتا ہے نا, تو اس کا مطلب ان کے جانور بھی ہیں جنات کے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ عبداللہ بن مسعود کا. بہرحال ہی بلانگ ٹو بنو حذیل ٹرائب, جو کہ نان قریشی ٹرائب تھا, سیکنڈ کلاس سٹیزنس تھے, اور ان کے جو والد تھے مسعود ابن غفل, یہ الائنس میں تھے, حلف میں تھے, کس کے ساتھ؟ بنو زہرہ کے ساتھ. بنو زہرہ ان کے کفیل بیسکلی وہ تھے. تو ان کی جو مدر تھی ام عبد, ان سے ان کا ٹائٹل بھی تھا ابن ام عبد, نبی سم پیار سے بلاتے تھے. ان کے جو والد تھے جن کا تعلق بنو زہرہ کے ساتھ تھا, پیکٹ تھا, الائنس تھی. الائنس کون سی والی؟ وہ والی جو اقامہ سسٹم ہوتا ہے. بنو زہرہ جو ہے یہ کس کا ٹرائب ہے؟ ڈز دیٹ رنگ اے بیل؟ بنو زہرہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا ٹرائب ہے, ٹھیک ہے. آمنہ جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پہ ڈفرینس اوپینین ہے پروٹسٹنٹ کے پیرنٹس پہ, لیکن آئی بلیو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے. اینی وے, تو ہمارے نبی کی جو والدہ تھیں بنو زہرہ سے تھیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے. اور میں نے بتایا سیکنڈ کلاس سٹیزن تھے, اور کوئی ہائی لیول جاب نہیں کر سکتے تھے, لو لیول جابس کیا کرتے تھے. اور لو لیول جاب ان کی یہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا, اس کے ساتھ پھر جب ان کی فیملی کا پیکٹ ہوا تو اس نے پھر ان کو چرواہا رکھا اپنے گوڈس کو اٹینڈ کرنے کا. تو بڑی خوبصورت سٹوری ہے, بڑی زبردست سٹوری ہے ان کی کنورژن کی. تو اس سے ثابت ہی ہوا کہ نبی جس کی تلاوت پہ رو پڑا, ایک تو وہ تلاوت وہ آیت ایسی تھی, لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ پڑھنے والا جو تھا وہ جس طرح پڑھ رہا تھا, تو ہمارے نبی بہت روئے, بہت روئے. تو اس سے جو ہے عبداللہ بن مسعود کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ وہ قرآن ایسا پڑھتے تھے کہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتے تھے, اور ہمارے نبی جو ہے وہ رو پڑے یہ آیت جو ہے وہ سن کے. ایک بار ایک آیت نازل ہوئی جب سورہ مائدہ کی, وہ آیت یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو, عمل صالح کرتے ہو اور تقوی والے ہو, تو تم پر کوئی بلیم نہیں کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزیں کھاؤ. دیر از نو بلیم آن یو, جو مرضی کھاؤ. تو جب یہ آیت نازل, کیونکہ سورہ مائدہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈائٹری رولز بہت زیادہ ہیں, تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور کہا کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی, میں گواہی دیتا ہوں تم ایمان والے بھی ہو, تقوی والے بھی ہو, اور عمل صالح کرنے والے بھی ہو. تو سوچیں واٹ این آنر, اور کیا صحابہ کہ جو ہے وہ کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہوگا ایسی باتوں سے, سبحان اللہ. اور پھر میں نے آپ کو بتایا 70 سورز اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ یاد کی, کوئی ایسی ان کو نہیں آیت نہیں تھی جو ان کو نہ پتا ہو کب ریویل ہوئی, کس موقع پہ ریویل ہوئی. اسی لیے وی شوڈ ٹیک قرآن فرام عبداللہ بن مسعود اینڈ عبداللہ بن عباس, کیونکہ ان کو تو باقاعدہ مفسر قرآن نے اس نے دعا دی تھی. اور پھر ان کی لیگیسی, ہی پاسڈ اوے ان مدینہ, چھوٹی سی بات بس ایڈ کر دوں, ہی پاسڈ اوے ان مدینہ 32 ہجری میں, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور ہی کوڈنٹ سی دا دور آف فتنہ, سول وار جو ہوئی تھی بعد میں. تو تھوڑا سا واقعہ آتا ہے جس کو بہت ہی ایول قسم کے لوگ اور بہت آپ کہہ لیجئے شر پسند لوگ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان غنی پہ الزام لگاتے ہیں عثمان نے مروا دیا عبداللہ بن مسعود کو. تو وہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے جتنے اس وقت صحیفے تھے ان کو جلانے کا حکم دیا. سنا ہوگا آپ نے, پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ فائنل جو قرآن بک فارم میں کلیکٹ ہو رہا تھا, اس کی فائنل کمپلیشن وہ عثمان غنی نے سر انجام دی. ابوبکر صدیق کے دور میں شروع ہوا, تو عبداللہ بن مسعود ہیڈ ہز اون مصحف, مصحف کہتے ہیں قرآن کی بک فارم کو, ہی ہیڈ ہز اون مصحف. تو عثمان غنی نے جب آرڈر دیا کہ یہ ہو گیا کلیکٹ, باقی سب کو جلا دیا جائے, کیوں؟ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ پیدا ہو, اور ایک بس ورژن ہے وہی سب کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں دوسرے ورژنز اور تھے, یہ صرف ایک پریکاشنری میجر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کو پتہ ہے ایک خاص جو ہے لوگ وہ بڑا اچھالتے ہیں کہ عثمان نے دیکھا وہ والے نسخے جلوا دیے جن میں حضرت علی کی خلافت کا ذکر تھا, یا جس میں جو ہے وہ اہل بیت کی بہت اسپیشل کوئی چیزیں مینشن تھیں, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. عثمان غنی پہ الزام لگایا جاتا ہے, اما عائشہ پہ, یا یہ کہا جاتا ہے وہ کچھ پارس بکری کھا گئی. تو خیر اس کو بہت عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک الزام لگتا ہے عثمان غنی پہ. تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. عثمان غنی نے ٹو پروٹیکٹ دا سینکٹیٹی آف قرآن اینڈ ٹو پروٹیکٹ دی اوتھینٹسٹی آف قرآن. تو عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ بہت زیادہ انہوں نے ڈس ایگری کیا عثمان غنی سے, یہاں تک کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت جو تھے, جو ایکچولی چیف کلیکٹر تھے قرآن کے, کس دور میں؟ ابوبکر صدیق کے دور میں, انہوں نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ تو کل کا بچہ ہے, اس کو آپ نے کیوں بنایا؟ لٹرلی ایسے الفاظ کہے, یہ تو میرے سامنے بڑا ہوا ہے, تو آپ نے اس کو کیوں چیف کلیکٹر بنایا؟ ابوبکر سے بھی اختلاف کیا تھا, اور ہی ہیڈ آل دا رائٹ. تو اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہوا, اس کو اچھالتے ہیں کچھ لوگ. اور پھر عثمان غنی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اس میں خیر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو عبداللہ بن مسعود سبمٹڈ الٹیمیٹلی, تھوڑا سا ریزسٹنس دکھائی, ناراض ہوئے, لیکن الٹیمیٹلی سبمٹڈ. ہی سیڈ کہ ٹھیک ہے, میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا امیر کی اطاعت, تو ٹھیک ہے آئی ڈس ایگری ود یو, لیکن میں آپ کی اطاعت کروں گا. تو اطاعت کی انہوں نے. تو صحابہ جو تھے دے ور ویری کلیئر اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈس ایگری اور ہاؤ ٹو ٹیک ڈس ایگریمنٹ, تو انہوں نے سبمٹ کیا.
تو یہ ایک بات آپ کو کلیئر ہونا ضروری ہے، کیونکہ عثمان غنی کو ڈیفینڈ کرنا بھی ضروری ہے. وہ ہمارے جید صحابہ میں سے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو، تو ان کی بات درست تھی اور انہوں نے اسلام کی، قرآن کی سینکٹیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے. اور جسٹ ٹو وائنڈ اپ، ان کا جو انفلوئنس ہے میں نے آپ کو بتایا، کوفہ سے پوری جو چین چل رہی ہے نالج کی عبداللہ بن مسعود کو، اٹ گوز آل بیک ٹو عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود نے چاروں اسکول آف تھاٹس کو انفلوئنس کیا ہے. عبداللہ بن مسعود نے جو ٹرانسمٹ کیا حدیث وہ صرف 850 ہیں، اور یہ بہت عجیب بات ہے کیونکہ ابو ہریرہ نے بہت لیٹ اسلام قبول کیا ہے عبداللہ بن مسعود سے کمپیئر کیا جائے، لیکن ابو ہریرہ نمبر 1 ہے 2500 حدیث. تو وائی از عبداللہ بن مسعود آن 850؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں اسکالر، ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن مسعود ایک حدیث بیان کرنے لگے اپنے اسٹوڈنٹس کو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا، اور پھر رونے لگے، چپ ہو گئے. تو ایک دم اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ نہیں میں آگے نہیں جا سکتا، آئی فیئر میں کوئی غلطی نہ کر دوں. تو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ آؤٹ آف ایکسٹریم فیئر، ایکسٹریم تقوی، وہ حدیث کم بیان کرتے تھے، لیکن جب کرتے تھے تو وہ بہت ہی سالڈ اور فقہی پوائنٹ آف ویو سے حدیث بیان کیا کرتے تھے. تو اس لیے شاید ہی اونلی نریٹڈ 850، حالانکہ 850 بھی از اے ویری گڈ نمبر، لیکن کمپیئر ٹو ٹاپ 5 نریٹرز آف حدیث تو ٹاپ 5 میں نہیں آتے ہیں. لیکن فقہی چیزیں ان سے بہت زیادہ ہیں، فتوے ان سے بہت زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی لیگیسی ہے عبداللہ بن مسعود کی. سو واٹ از ٹو لرن عبداللہ بن مسعود سے؟ نمبر 1، فوکس. دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے فوکس ضروری ہے. واٹ یو فوکس آن گروز. ٹھیک ہے، آج کے جو یوتھ ہے اس کو فوکس کرنا سیکھنا ہے. آپ صرف فوکس کی اسکل کو ماسٹر کر لیں، آپ کی بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس کے لیے پھر آپ کو سوشل میڈیا کو ذرا مینیج کرنا پڑے گا، موبائل یوزیج کو مینیج کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا، اپنے گول سیٹ کرنے پڑیں گے، ان گولز کے مطابق آگے چلنا پڑے گا. اف یو آر ناٹ فوکس یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، فارگیٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن مسعود واز ویری فوکس فار قرآن، ویری ایگر فار دین، ویری ود گریٹ فوکس رسول اللہ کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے، صورتیں دیکھے میمورائز کرتے تھے فوکس ہو کے، اور اللہ نے ان کو ریوارڈ کیا. تو پہلی چیز فوکس. دوسری چیز، دین کے علم کے لیے ٹائم نکالیں. فوکس بھی ضروری ہے لیکن ٹائم نکالنا بھی ضروری ہے. اور یقین کریں یہ بہت سے مسائل کا حل ہے، بہت سے مسائل کا حل ہے. یوتھ جب دین کے لیے ٹائم نکالیں گے، کچھ پروڈکٹیو کام کریں گے، خرافات سے نکلیں گے، اور ظاہر ہے اوور تھنکنگ سے نکلیں گے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈس رسپیکٹ، لیکن یقین کریں جو ویلے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. جن کو کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، جو بس سوچتے رہتے ہیں ان کو ڈپریشن زیادہ ہوتی ہے. تو آبویس سی بات ہے کہ برین کو کہیں بزی کریں، اور وہ یہ ہے کہ ٹھوس دین کا جو علم ہے، ٹھوس علم حاصل کریں. اور ٹھوس علم میں فقہ پڑھیں، پتہ ہونا چاہیے آپ کو طہارت کے کیا مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا، اور پتہ ہونا چاہیے نماز کا طریقہ پورا، پتہ ہونا چاہیے وضو کے کیا مسائل ہیں. ٹھوس علم حاصل کرنا چاہیے انشاءاللہ. آج کل تو بہت آسان ہو گیا. دس از دا سیکنڈ تھنگ ٹو لرن. تھرڈ تھنگ ٹو لرن از ایگرنیس ٹو فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی لیگیسی کہ اتنا ایگرلی فالو کرتے تھے ہمارے نبی کو کہ ابھی ایک بات ہوئی ہے اور فوراً سے حکم بجا لائے. دس شوڈ بی آور اسپرٹ ایز ویل اگر یو وانٹ ٹو بی کلوز ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں انشاءاللہ. اور چوتھی چیز ان سے لرن کرنے کی یہ ہے، اپیرنس ڈزنٹ میٹر. اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے آپ کی فزیکل اپیرنس پہ، آپ پتلے دبلے ہیں، آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے، ڈزنٹ میٹر. صحابہ کو دیکھیں، عبداللہ بن مسعود کو اللہ نے کتنی عزت دے دی قرآن کی بدولت. قرآن عزت دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود از دا گریٹسٹ کیس اسٹڈی ہاؤ قرآن گیوز رسپیکٹ. اگر آپ نے کوئی کیس اسٹڈی دیکھنی، قرآن ایسی کتاب ہے اس کے ساتھ جو بھی جڑا وہ ہائٹ پہ گیا ہے، اور عبداللہ بن مسعود نمبر 1 کیس اسٹڈی ہے اس کی. ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ جڑیں اگر آپ کو ہائٹ چاہیے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ مجھے دنیاوی کوئی ہائٹ ملے، وہ مل جائے گی انشاءاللہ. اس نیت سے کہ بس میں نے اللہ کی کتاب کو لرن کرنا ہے، اللہ کی کتاب ڈیپتھ کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ کی کتاب کے لیے ٹائم نکالنا ہے، پراپر مخارج لرن کرنے ہیں، پراپر تجوید لرن کرنی ہے، پراپر تلاوت سیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا، تلاوت آنی چاہیے سب کو. تو یہ شوق آپ کو بہت بلندیوں پہ لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ شوق آپ کے زندگی کے بہت سے مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سالو کر دے گا. سو جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ میں نے جیسے شروع میں اناؤنس کیا کہ اگر تو اللہ کے فضل سے ہمارا حج ہو گیا، ویزا آ گیا، تو پھر یہ کلاس رک جائے گی، لیکن اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم ضرور کنٹینیو کریں گے. ادروائز بھی کریں گے بریک کے بعد، کیونکہ صحابہ کو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ہمیں کم از کم 100 صحابہ کور کرنے چاہیے. میرا ایم تو یہ ہے. لیٹس سی ویئر اٹ گوز انشاءاللہ تعالیٰ. سو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی کمپنی دے جنت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.